محمد بن مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ولی کامل گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درد فرمانے علی شان ہے کہ رحم و بنی آدم پہ خطا کرتا ہے، مجھ سے توبہ کرتا ہے، بخشش مانگتا ہے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. پھر خطا کرتا ہے، رحم ہو اس پہ، پھر خطا کرتا ہے، پھر مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے، میں اس کو پھر معاف کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں فرشتوں کو فرماتا ہوں فرشتوں گواہ ہو جائے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. فرشتوں کو گواہ کر دیتا ہے مالک کل کہ وہ گواہ ہو جائے میں نے اس کو معاف کر دیا. کس کو؟ جس نے خطاؤں کے بعد توبہ کی. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس آیت التائبون العابدون کی اب تفسیر فرماتے آپ فرماتے ہیں اے لوگوں، یہ جو انعام یافتہ لوگوں کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے نا، تو اس میں سب سے پہلا نمبر جو ہے توبہ والوں کا ہے. انعام یافتہ لوگ جو ہیں پہلا نمبر ہی توبہ والوں کا نمبر ہے. تو اللہ تعالیٰ عز و جل کو توبہ پسند ہے اور رب العالمین پسند فرماتا ہے توبہ والوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں حبیب اگر آپ کی امت خطائیں نہ کرتی اور اس کے بعد توبہ نہ کرتی تو بدل دیتا ہے اور امت کو جو خطائیں جن سے ہوتی اور وہ توبہ کرتی میرے بارگاہ میں. تو اس سے صاف ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو پسند ہے کہ اس کا بندہ توبہ کرے. اور توبہ والے یہ بارگاہ الہی میں قریب ہوتے ہیں، اور جن کو یہ توفیق دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی توفیق ہی ہے. کیونکہ جب بندہ جرم کرتا ہے، جب اس سے خطائیں ہوتی ہیں اور اس کا دل ڈرتا ہے اور لوٹتا ہے اپنے رب کی طرف، تو اللہ تعالیٰ عز و جل فوراً اس کو معاف فرماتا ہے. کیونکہ شیطان ملعون نے جب مہلت مانگی تھی بارگاہ الہی سے، تو اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں اس نے یہ عرض کیا تھا کہ مالک مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم میں ان لوگوں کو پیس کے رکھ دوں گا. تو میرے رب نے بھی فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب ان کا آخری سانس ہوگا مجھ سے توبہ کریں گے میں ان کی زندگی کی تمام خطائیں معاف کر دوں. تو اللہ تعالیٰ عز و جل وہ تیار ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کروں. لیکن ہم اتنے بگڑ چکے ہیں، خطائیں کرتے ہیں اور لوٹ کے اس کی طرف نہیں جاتے. یہ کتنی بڑی بدبختی ہے. وہ پکار مار رہا ہے، وہ پکارے مار رہا ہے، اے بندے لوٹا میری طرف، لوٹا میں تجھے معاف کروں. لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم شیطان کی طرف بھاگ رہے ہیں، اپنے آپ کو نفس کے حوالے کیا ہوا ہے. جب اتنا کریم مالک موجود ہے اور اس کی رحمت بار بار پکارے مار رہی ہے ہمیں، اپنے آپ کو سنوارو، ابھی وقت ہے، ابھی سانس باقی ہے، بہت مہلت ہے. جب سانس قائم ہے مہلت ہے. اور اللہ تعالیٰ عز و جل آپ سے کوئی لمبے چوڑے نہیں کرتے کہ مجھے 1 سال کی جو ہے نا خوراک میرے دے دو یا مجھے فلاں چیز دے دو. وہ اس کو کسی چیز کی طرح نہیں ہے آپ سے، وہ تو سب کچھ دینے والا ہے. وہ منتظر ہے اپنے بندے کی توبہ کا، اور اللہ عز و جل خوش ہوتا ہے ایسے بندوں پہ جو بار بار بارگاہ الہی میں توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ایسے بندوں سے. لیکن توبہ سچی ہونی چاہیے، قلبی توبہ ہونا چاہیے، زبانی توبہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جو بندہ صرف زبان سے دل میں ہوتا ہے کہ یہ میں جرم کروں گا، تو یہ پھر اپنے رب کے ساتھ وہ مذاق کر رہا ہے.